اللہ 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 من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone who's watching this video and how's going your Ramadan. I hope کہ آپ لوگوں کے رمضان بہت اچھے جا رہے ہوں گے. میرے بھی روزے بہت اچھے جا رہے ہیں. بہت تیزی میں یہ رمضان گزر رہا ہے. بہت کم دن رہ گئے ہیں اور یہ عشرہ آخری عشرہ ہے, طاق راتوں کا عشرہ ہے. اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے, اور اپنے لیے بھی اور اپنی فیملیز اور فرینڈس کے لیے بھی. اچھا, آج جو میں ٹاپک آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میری ایک بڑی اچھی فرینڈ ہے. شی از بلانگ پنجاب, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں اور کافی عرصے سے وہ بیوہ ہوئی ہیں. آئی تھنک وہ کوئی 5 سال ہو گئے ہیں ان کو بیوہ ہوئے ہوئے, اور ان کی ایک بیٹی ہے. اور وہ بیچاری بڑی مجھے پرسوں بلکہ ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کہیں شادی کر لیں, کیونکہ شی از ویری ینگ. مطلب آئی تھنک کہ وہ 33-34 تک کی ہوں گی. تو میں نے کہا آپ شادی کر لیں کہیں. تو وہ کہنے لگی نہیں, ہمارے ہاں ہماری جو برادری ہے پنجاب میں, جو ایک برادری سسٹم ہے, اس میں بہت برا سمجھا جاتا ہے. ایک طلاق شدہ عورت وہ بھی گھر بیٹھ جاتی ہے, جو بیوہ ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی شادی نہیں کرتا. تو مجھے بہت افسوس ہوا اس بارے میں سن کے, کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی پنجاب سے ہی بلانگ کرتے ہیں, اور میرے ہسبینڈ نے کوئی ہے ان کی فیملی کے اندر کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ان کو ڈیورس ہوئی, جبکہ اس آدمی نے پہلی شادی کی, اس عورت کو ڈیورس کی, دوسری کی, اس عورت کو ڈیورس کی. ٹھیک ہے, تو مرد جو ہے وہ ایک کنواری عورتوں سے شادی کر سکتا ہے لیکن اور ڈیورس بھی دے دیتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, مرد کو کوئی نہیں کچھ کہتا. لیکن وہ جن کو ڈیورس ہوئی ہے وہ آج تک بیٹھی ہوئی ہیں, جاب کرتی ہیں, اپنے آپ کو خود اپنا پال رہی ہیں اپنے آپ کو. تو مجھے یہ سن کے بہت افسوس ہوا, اور میں نے یہ سوچا کہ یہ کون سے لوگ ہیں, یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں. کہ وہی بات آ گئی نا کہ جی ہم سرکار کو تو مانتے ہیں, سرکار کی نہیں مانتے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعلقہ اور بیواؤں عورتوں سے شادی کر کے اس بات کو بتایا ہے, اگزامپل قائم کی ہے کہ آپ کریں, یہ ان کا حق ہے, ان کو دیں, ورنہ معاشرے میں زنا پھیلے گا. ایک عزت دار عورت شادی ہی کرنا چاہتی ہے. جو آوارہ عورت ہوتی ہے اس کو تو شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو شادیاں ہی نہیں کرتی. آزاد خیال عورت ہوتی ہے, جو آوارہ قسم کی عورت ہوتی ہے, وہ کبھی بھی شادی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, وہ کنواری ہی رہتی ہیں, وہ 45 سال کی 50 سال کی ہو جاتی ہیں, تب جا کے شاید ان کو خیال آتا ہے, آج کل کی جو لبرل خواتین ہیں. لیکن ایک عزت دار عورت, ایک شریف عورت ہی مرد کو چاہتی ہے کہ مجھے کوئی شیلٹر ملے, مجھے کیونکہ ایک مرد جو ہوتا ہے, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو, بھائیوں کی صورت میں ہو, یا شوہر کی صورت میں ہو, یا بیٹے کی صورت میں ہو, عورت کے لیے ایک ایسی شیلٹر, ایسی حفاظت گاہ ہوتی ہے کہ جس میں اس کو ایک اپنے آپ کو وہ بہت سیکیور فیل کرتی ہے. تو یہ ایک شریف عورت ہی کر سکتی ہے. اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں تو بہت آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں, لیکن جو انہوں نے خود کر کے بتایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ زیادہ تر یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. ایک ہی تھیں جو کنواری تھیں, وہ تھیں حضرت عائشہ. تو اتنی بڑی اگزامپل وہ دے چکے ہیں, پھر بھی ہماری عقل جو ہے وہ بالکل فیل ہو چکی ہے. ہماری عقلوں میں کوئی چیز نہیں بیٹھی ہوئی ہے. وہی انڈین ڈرامے اور وہی انڈین کلچر ہم نے اپنے آپ, اپنی برادریاں اور اپنے سسٹم کے اندر گھسایا ہوا ہے. لوگ بالکل نہیں, مطلب آپ پھر نبی کی باتیں نہ کریں, یا آپ لوگوں پہ زیب ہی نہیں دیتی ہیں. پھر کس بات کا یہ مطلب, یہ ڈھونگ, یہ یا تو ڈرامہ رچایا ہوا ہے, مطلب یہ کیا ہے, یہ تو ڈرامے بازی کہوں گی میں اس کو, کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو کیا ہے, وہ چیز اچھی ہے تو خود کیا نا. مطلب وہ تمام چیزیں انہوں نے وہ پریکٹس کی ہیں, وہ کر کے ایگزامپلس قائم کیے ہیں کہ دیکھو جب میں کر سکتا ہوں تو یہ آپ بھی کر سکتے ہو. تو اب پھر ہم کس بات پہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے فالوورز ہیں. چلو یہ ہندوؤں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ آدھے جب ہم مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں تو ہم صرف یہاں پر خود نہیں آئے, ہم ہندوؤں کو کلچر کو بھی آدھا اپنے ساتھ لے آئے ہیں. بڑے شرم کی بات ہے. اور مجھے ایسے لوگ بہت ہی کم عقل اور کم ظرف اور بہت ہی عجیب قسم کے, جو کہ اسلام
کو فالو نہیں کرتے. ایک تو اپنی برادری میں ہم شادی کریں گے, ہم برادری سے باہر نہیں دیتے. ارے بھائی لڑکیاں بیٹھی نہیں ہیں آپ کی برادری میں, لڑکے چھوٹے چھوٹے ہیں, اگر لڑکیاں بڑی بڑی ہیں تو کون ان سے کرے گا, ان کی تو عمریں گزر جائیں گی. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ہمارے مذہب کا کوئی حصہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے جہیز کا دینا, یہ ہمارے مذہب کا کوئی حصہ نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہائے ہائے طلاق شدہ ہے, ہائے ہائے اس سے کر لی. ایک تو یہ ہماری ماؤں کی تربیت کی کمی ہے, جو ہم نے اپنے بیٹوں کو, اپنے بچیوں کو وہ تربیت نہیں دی کہ ہم لوگوں کے لیے اس طرح کی آسانی سے بات کہہ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے آگے بھی بیٹیاں ہیں, ہماری بیٹیاں بھی گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں, وہ نہیں نظر آتا ان کو, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے بیٹوں کی بیٹیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, نواسیاں پوتیاں, تو آگے چل کے ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ کا جواب بڑا سخت ہوتا ہے. تو اللہ کے جواب سے ڈر جن لوگوں کو ہوتا ہے نا, وہ پھر ایسے رجسٹر نہیں پاس کرتے کہ آپ کسی کو بالکل اس کو زمین پہ لا کے پٹخ دیں آپ. تو مجھے بہت افسوس ہوا اس بیچاری پہ. میری جو فرینڈ ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ یار آپ کوئی آؤٹ سائڈ میں کہیں کر لو اگر آپ کے اندر اس طرح کا کوئی فیملی ایشوز ہوتے. وہ کہتی نہیں, آؤٹ سائڈ میں بھی ہمارے یہاں نہیں دیتے ہیں, تو باتیں بناتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک لڑکی جو اتنی ینگ ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا, اس کو طلاق ہو گئی, کیا وہ ساری زندگی ایسی ہی گھر میں بیٹھی رہے گی؟ مجھے بہت افسوس ہوا, اور میں نے اپنے اللہ سے اس کے لیے بہت دعا کی ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے کوئی بہتر راستہ نکالیں, اور اللہ نہ کرے کہ وہ کسی اگر زنا کے چکر میں پڑ جاتی ہے تو سوچئے کہ یہ تمام عذاب ان کے تمام برادریوں کو, ان کے فیملی کے سسٹم کو, ان تمام عورتیں اور ان تمام مردوں پہ جائے گا جو باتیں بناتے ہیں. بہت غلط حرکت ہے یہ. پلیز اپنی سوچوں کو بدلیں, اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کریں, کیونکہ میرے نبی نے بہت عزت دی. حتیٰ کہ جو متعلقہ یا بیوہ عورت بیٹی جو گھر پہ آ جاتی ہے تو وہ اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے. جو لوگ اس طرح کے ذہن رکھتے ہیں کہ ہاں یہ مطلقہ ہے, بچوں والی ہے, ہاں یہ طلاق ہو گئی, ضرور اس عورت کی ہی غلطی ہوگی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں میں دین کی کمی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور پھر ان کی دوسری شادی بھی ہوئی. تو جو لوگ ایک عام عورت پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے, ہائے ہائے بچوں والی ہے, ہائے ہائے, تو وہ یہ سوچ لیں کہ وہ ایک عام عورت پہ انگلی نہیں اٹھا رہے, وہ نبی کی بیٹیوں کو بھی انگلی اٹھا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. دیکھتا ہے, ٹائم دیتا ہے کہ چلو یار 2-3 سال 4 سال 5 سال, جب نہیں بات بنتی تو ہمارے ہی قرآن پاک میں اللہ پاک نے خلا کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ عورت خلا لے سکتی ہے, عورت الگ ہو سکتی ہے, وہ اپنے اپنے گھروں کو ہو جائیں. کتنی بچیاں جو ہیں وہ بڑی عمر کی ہوتی جا رہی ہیں, ان سے شادی لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ جی وہ جہیز نہیں دے سکتے نا, غریب ہیں. تو کیا یہ ہمارا مذہب ایسا ہے؟ کیا ہمارے مذہب کی تعلیمات ایسی ہیں؟ پلیز اپنے آپ سے پوچھئے. اور ایک انگلی آپ سامنے کریں گے تو یہ 3 یاد رکھیے گا کہ اپنی طرف اٹھیں گی. جب اللہ آپ کو آپ کی بیٹی دے گا تو انشاءاللہ اگر آپ دوسروں کے لیے باتیں کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا مکافات عمل ہے, واپس پلٹ کے ضرور آتا ہے. یہ دنیا اب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھاتا ہے, اور پھر مرنے کے بعد الگ حساب دینا پڑتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں, سبسکرائب کریں میری چینل کو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.